بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ ہمارے یوٹیوب چینل خانقاہ قادریہ عبدالیہ پر آپ کا استقبال ہے۔ اگر آپ اس چینل پر نئے ہیں تو برائے مہربانی ہمارا چینل سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن دبائیں تاکہ ہماری ریگولر ویڈیوز آپ تک پہنچتی رہیں اور آپ کے علم میں اضافہ ہوتا رہے۔ عزیزان ملت اسلامیہ، السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین، نحمده ونصلی علی رسوله الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قال اللہ تبارک وتعالی فی القرآن المجید والفرقان الحمید، قلنا یا نار کونی بردا وسلاما علی ابراہیم، صدق اللہ مولانا العظیم وبلغنا رسوله النبی الامین المعین المکین الکریم، ونحن علی ذلک لمن الشاہدین والشاکرین والحمد للہ رب العالمین۔ محترم سامعین، ابھی میں نے جس آیت کریمہ کی تلاوت کرنے کا شرف حاصل کیا ہے، اس پہ لب کشائی سے قبل نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی بارگاہ میں جی لگا کر ہدیہ درود پیش کر لیا جائے۔ پڑھے بابا سے بلند اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد معاون الجود والکرم وآلہ الکرام وبنہ الکریم وبارک وسلم۔ جو حضرات ابھی آ رہے ہیں ان سے گزارش ہے کہ وہ بیٹھ جائیں، انہیں 5 منٹ کا وقت دیا جائے گا سنت پڑھنے کے لیے۔ ابھی آپ حضرات اپنی اپنی جگہ پہ بیٹھ جائیں۔ حضرات، یہ قربانیوں کا مہینہ، حج کا مبارک مہینہ، جس کی ابتدا ہوتے ہی حضرت ابراہیم و اسماعیل علیہ السلام کی یاد ہمارے دلوں میں تازہ ہو جایا کرتی ہے، اور وہ حضرت ابراہیم علیہ السلام جن کا ذکر کثرت سے قرآن مجید میں جا بجا آیا ہے، اور آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے جن کا متعدد مقامات پر ذکر فرمایا ہے۔ آپ جانتے ہیں کہ قربانی حضرت رسول اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی سنت ہے، آپ سے ہم تک پہنچی، ہمیں ملی، لیکن جب صحابہ کرام نے آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے دریافت کیا کہ یا رسول اللہ یہ قربانی کیا ہے، تو آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا یہ تمہارے باپ ابراہیم کی سنت ہے۔ وہ حضرت ابراہیم جنہوں نے عظیم قربانی پیش کی، یعنی کہ کئی سالوں کے بعد جب آپ کو اولاد عطا کی گئی، اور اس اولاد کے لیے پھر جب غیبی اشارہ ہوا کہ تم میرے نزدیک سب سے محبوب، سب سے پسندیدہ جو شے ہے، جو چیز ہے، وہ اللہ کی راہ میں قربان کرو۔ اس موضوع پر گفتگو عید الاضحیٰ کے دن ہو چکی نماز سے قبل، تو وہ آقا حضرت ابراہیم علیہ السلام نے حضرت اسماعیل علیہ السلام کی قربانی پیش کی، جس کی جگہ پر اللہ تبارک و تعالی نے ہٹا کر دمبا رکھ دیا، اور وہ قربانیوں کا سلسلہ اس زمانے سے آج تک چلا آ رہا ہے۔ انشاءاللہ صبح قیامت تک یہ سلسلہ چلتا رہے گا۔ آپ جب سیرت طیبہ کا مطالعہ فرمائیں گے، تمام انبیاء کرام جنہوں نے کئی مشکلات، کئی مصائب، کئی امتحانات کا سامنا کیا ہے، تو پتہ اس سے یہ چلتا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی جب کسی کو اپنا محبوب بناتا ہے، اپنا پسندیدہ بندہ بنا لیتا ہے، اپنا دوست بنا لیتا ہے، تو اسے آزمائشوں میں، امتحانات میں اسے ڈال دیا کرتا ہے، اور اللہ تبارک و تعالی پھر اس آزمائشوں، امتحانات میں کامیاب ہو جانے والوں سے راضی ہو جایا کرتا ہے۔ اسی طریقے کا واقعہ قرآن مجید میں آتا ہے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام اس وقت پوری روئے زمین پر تنے تنہا اللہ کی وحدانیت کا اقرار کرنے والے تھے۔ آپ کے علاوہ جتنے بھی انسان تھے اس وقت سب کے سب بت پرستی میں مشغول رہا کرتے تھے، بت پرستی کیا کرتے تھے۔ جب آپ علیہ السلام نے اپنے لوگوں سے، اپنے بوڑھے پرانوں سے پوچھا کہ تم لوگ یہ کیوں کرتے ہو، تو انہوں نے یہ جواب دیا کہ ہم نے اپنے آباء و اجداد سے یہی دیکھا ہے، یہی طریقہ کار دیکھا ہے، یہی سیکھا ہے، لہٰذا ہم یہ کرتے ہیں۔ تو آپ بت پرستی کے مخالف تھے نوجوانی کے عالم سے ہی، جب سن بلوغ کو ہی پہنچے تھے تبھی سے آپ نے اس سے کنارہ کشی اختیار کیا ہوا تھا۔ لوگوں سے کنارہ کشی تو آپ بچپن سے ہی اختیار کیے ہوئے تھے۔ آپ کے والد بزرگوار حضرت طارق جو کہ دین اسلام کے پیروکار تھے، جو بت پرستی سے ہمیشہ خود کو کنارے رکھے ہوئے تھے، لیکن وہیں آپ کے ایک چچا جن کا ذکر قرآن میں آیا ہے، آزر کے نام سے ہیں، جس کا کام ہی تھا بت کو سیل کرنا، بت بنانا اور بت کو فروخت کرنا، بیچنا۔ ایسی صورت میں یہ ہے کہ جب حضرت ابراہیم علیہ السلام کو انہوں نے اپنے کام میں لگایا کہ تمہیں ہمارے ساتھ چلنا ہے، بازار میں اس بت کو بیچنا ہے،
تو آپ اپنے چچا کے ساتھ جاتے, اس بت کو گندے پانی میں ڈبو دیتے اور کہتے کہ یہ بت دیکھو اس حالت کو, اس نوبت کو پہنچا ہوا ہے, تمہاری نظر میں اگر یہ قابل پرستش ہے, قابل عبادت ہے, تو تم اسے چاہو تو خرید لو. ایسی صورت میں جب حضرت ابراہیم کے چچا نے, آزر نے دیکھا, اس نے کہا کہ اے ابراہیم, تم ہمارے کاروبار کو چمکانے والے ہو یا پھر بالکل بگاڑنے والے ہو, تمہیں عقل سے کام پہ نہیں آنا. ایسی صورت میں حضرت ابراہیم علیہ السلام کا یہ مجاہدانہ اور منفرد لوگوں کے سامنے تقابل اور مقابلہ چلتا رہا. آپ ہمیشہ بت پرستی کی مخالفت کرتے رہے, بتوں کی مخالفت کرتے رہے. اس علاقے کے لوگوں کا ایک دستور تھا کہ وہ شہر سے باہر کسی علاقے میں جا کر سال میں ایک مرتبہ میلہ لگایا کرتے تھے, اور اس میلے میں اس گاؤں کے, اس شہر کے سارے لوگ چلے جایا کرتے تھے. لیکن جانے سے پہلے ان کا یہ طریقہ تھا کہ وہ اپنے بت پرستی جہاں کیا کرتے تھے, جہاں ان کا بنا ہوا تھا ڈیرا, جہاں سارے بت ایک لائن سے لگے ہوئے تھے, بڑے چھوٹے, کوئی پانی برسانے والا بت تھا, کوئی صبح و شام کرنے والا بت تھا, کوئی ضروریات اور دعاؤں کو قبول کرنے والا بت تھا, اس میں ایک سب سے بڑا سردار تھا. یہ تمام کے پاس یہ سارے بستی والے جاتے اور مٹھائی اور نذر نیاز پیش کر کے, اس کے بعد وہ سارے کے سارے جاتے اور واپس پھر جب وہ اس گاؤں میں, اس شہر میں آتے تو اسی بت خانے میں جا کر پہلے حاضری دیتے, پھر اپنے اپنے گھروں کو جاتے. حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اس موقع کو غنیمت جانا, اور اس کے بعد جب سارے کے سارے لوگوں نے شہر کو خالی کر دیا, حضرت ابراہیم علیہ السلام بت خانے میں پہنچے اور کہا کہ یہ مٹھائیاں رکھی ہیں, تم کھاتے کیوں نہیں؟ جب تم لوگوں کی ضرورتیں پورے کرنے والے ہو تو پھر کھاتے کیوں نہیں؟ لوگوں کی مرادیں پورے کرنے والے ہو تو کھاتے کیوں نہیں؟ ہماری باتوں کا جواب کیوں نہیں دیتے؟ تو وہ جواب بھی نہیں دے پاتا, چونکہ حضرت ابراہیم علیہ السلام جانتے ہیں کہ یہ تو مٹی کا بنا ہوا بت ہے, یہ جواب کیا دے گا. حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کلہاڑی دیا اور کسی بت کا سر توڑ دیا, کسی کا کان کاٹ دیا, کسی کی ناک توڑ دی, کسی کا ہاتھ پیر توڑ دیا. ایسے عالم میں جب آپ نے یہ سارا کچھ کیا, اس کے بعد اس کلہاڑی کو بڑے بت کے کندھے پر رکھ دیا اور آپ واپس تشریف لے آئے. جب یہ لوگ سارے کے سارے میلے سے واپس آئے, آنے کے بعد جب یہ حال دیکھا تو لوگوں میں برہمی ہوئی, غصہ ہوا کہ آخر یہ کس نے کیا, کون ایسا کر سکتا ہے. تو اس میں سے ایک شخص نے کہا کہ یہاں ایک نوجوان ہے, اس کا نام ابراہیم ہے, وہ بارہا بتوں کے خلاف اپنی باتیں کیا کرتا ہے, ممکن ہے کہ اس کا ہی یہ کام ہو. وہ نمرود اس وقت کا سب سے زیادہ سپر پاور تھا, جیسے امریکہ ابھی کا سپر پاور ہے, ویسے ہی اس وقت کا وہ سپر پاور تھا. وہ بھی غصے میں آ گیا کیونکہ اس کی آستھا, اس کا عقیدہ اس سے جڑا ہوا تھا. وہ دربار لگا, بادشاہ بیٹھا, وزراء بیٹھے, سارے کے سارے بیٹھے. حضرت ابراہیم علیہ السلام کو بلایا گیا. حضرت ابراہیم علیہ السلام اللہ کے برگزیدہ بندے, اللہ کے پیغمبر, آپ نے فرمایا کہ یہ کیا ضروری ہے کہ میں نے ہی توڑا ہو. آپ جو دکھانا چاہتے تھے, لوگوں کو بتانا چاہتے تھے, چونکہ قرآن کی ایک آیت ہے ادعو الی سبیل ربک بالحکمہ, لوگوں کو اللہ کی طرف بلاؤ حکمت کے ساتھ. تو آپ نے یہ فرمایا کہ یہ کیا ضروری ہے کہ میں نہیں توڑا ہو سکتا ہے کہ بڑے بت نے موقع غنیمت جان کر سارے چھوٹے کے چھوٹے بتوں کو توڑ دیا ہو, پھوڑ دیا ہو, کہ تم چھوٹے ہو ہم سے اور ہمارے لیول میں آ کر کیوں کھڑے ہوئے ہو. تو وہ سارے کے سارے بولے نہیں, ایسا ہو ہی نہیں سکتا. وہ تو نہ چل سکتا, نہ بول سکتا, نہ کسی کو دیکھ سکتا, تو پھر وہ ایسا کیسے کر سکتا. حضرت ابراہیم نے فرمایا کہ تم نے تو ہماری بات خود ہی اپنی زبان سے کر دیا, تو پھر ایسی چیز, ایسا بت جو نہ بول سکتا, نہ سن سکتا, نہ دیکھ سکتا, تو پھر تم اس کی پرستش, اس کی عبادت کیوں کرتے ہو. عبادت کرنا ہے تو خدا وحدہ لا شریک کی کرو. نمرود جلال میں آ گیا, کہا کہ میں خدا ہوں, میرے علاوہ کوئی خدا نہیں ہے. اس نے ایک ایسا سسٹم بنایا ہوا تھا, جہاں بجا ہر جگہ نمرود کی مورتی لگی ہوئی تھی. شہر میں اگر کوئی انٹری کرتا تو نمرود کی مورتی کے سامنے اسے سر جھکانا ہوتا, اس کے بعد وہ شہر میں انٹری کرتا. اگر سر نہیں جھکایا ہے تو آٹومیٹکلی ایک گھنٹی بجتی, جس سے یہ پتہ چل جاتا کہ یہ بندہ بنا سر جھکائے آیا ہے. حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کہا کہ تم کس طریقے سے خدائی کا دعویٰ کر سکتے ہو. میرا خدا تو وہ ہے, میرا رب تو وہ ہے جو جسے چاہے زندہ رکھے اور جسے چاہے مار دے. میرا رب جلاتا ہے اور مردہ کرتا ہے. اس نے کہا, نمرود نے کہا کہ یہ کون سی بڑی بات ہے.
اس نے قید خانے سے قیدی کو بلایا اور کہا کہ تمہیں پھانسی کب ہونے والی ہے؟ کہا کہ میری پھانسی کا وقت کل کا مقرر ہوا ہے۔ اور اس نے اس کو کہا، ظالم کو، اس نے اپنے آدمی کو کہا کہ جاؤ اور اسے قتل کر دو۔ فوراً کے فوراً اس کا قتل کر دیا گیا، اور ایک بندہ اسی محفل سے جو دربار لگا تھا اسے اٹھایا اور اس درباری بندے کو قتل کیا اور اس قتل ہونے والے کو آزاد کر دیا۔ کہا کہ دیکھو میں خدا ہوں، جسے چاہوں موت کا پروانہ اس کا ختم کر سکتا ہوں، آزاد کر سکتا ہوں، زندگی دے سکتا ہوں، اور جسے چاہوں، جسے وہم و گمان بھی نہیں تھا کہ میں مر جانے والا ہوں، میں اسے موت دے سکتا ہوں۔ حضرت ابراہیم نے کہا یہ کوئی بڑا کمال نہیں ہے، کمال تو یہ ہے کہ میرا رب پورب سے سورج کو اگاتا ہے اور پچھم میں ڈباتا ہے۔ یہ سنتے ہی وہ نمرود لاجواب ہو گیا۔ اس نے کہا کہ ابراہیم یہ ایسے نہیں ماننے والا، اس کے لیے آگ گلزار کی جائے، آگ لگائی جائے، آگ ایسی بھڑکائی جائے۔ 45 فٹ کا ایک دربار بنایا گیا اور اس 45 فٹ میں اونچائی اس کی آگ کی 45 فٹ تھی اس زمانے کے اعتبار سے۔ 3 مہینے تک پورے شہر، پورے علاقے سے لکڑیاں اکٹھا کی گئی، اور اس کے بعد حضرت ابراہیم کو منجنیق کے اندر کر کے شیطان نے یہ مشورہ دیا، جب لوگ پریشان تھے کہ حضرت ابراہیم کو آگ میں کیسے ڈالا جائے، تو حضرت ابراہیم علیہ السلام کو آگ میں ڈالنے کے لیے شیطان قریب آیا اور اس نے یہ مشورہ دیا بوڑھے انسان کی شکل میں آ کر کہ منجنیق بناؤ اور اس کے اندر کر کے انہیں ڈال دو۔ حضرت ابراہیم کا پیر اور ہاتھ دونوں باندھ دیے گئے، آگ کا شعلہ ایسا تھا جو آسمان سے باتیں کر رہا تھا، حوریں رو رہی ہیں، گر گرا رہی ہیں، فرشتے پریشان ہیں، الہی یہ پوری روئے زمین پر واحد ایک ایسا انسان ہے جو تیرا نام لینے والا ہے، آج یہ آگ میں جلنے والا ہے، اے مولا اس کے لیے ہمیں اجازت دے دے۔ حضرت ابراہیم، حضرت فرشتوں کو اللہ نے حکم دیا اگر تم یہ چاہتے ہو تو جاؤ ابراہیم سے بات کر لو، پر یہ کسی کی نہیں ماننے والا، یہ میری رضا پہ راضی رہنے والا میرا خلیل ہے، میرا دوست ہے۔ آگ کا ہوا کا فرشتہ آیا اور اس نے آ کر عرض کیا، اے ابراہیم اگر آپ کہیں تو میں ہواؤں کا جھونکا اس قدر بڑھا دوں گا، اس قدر بڑھا دوں گا کہ یہ سارے کے سارے شعلے اس نمرود اور نمرود کے فوجیوں کی طرف چلے جائیں گے۔ حضرت ابراہیم نے کہا کہ نہیں اس کی ضرورت نہیں ہے، میرا رب دیکھ رہا ہے اور جان رہا ہے۔ اس کے بعد پانی کا فرشتہ آیا، اس نے عرض کیا، اے ابراہیم علیہ السلام میرا دل پریشان ہے، آپ آگ کے شعلوں میں جانے والے ہیں، اگر آپ اجازت دیں تو میں اتنی بارش کروں گا کہ یہ پوری کی پوری آگ بجھ جائے گی۔ حضرت ابراہیم نے کہا یہاں سے ہمیں اور آپ کو اللہ پر توکل کا سبق ملتا ہے کہ اللہ پر کیسا یقین اور کیسا بھروسہ ہونا چاہیے۔ اس کے بعد حضرت جبرائیل آئے، عرض کیا، اے ابراہیم اگر آپ کہیں تو میں اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں کچھ پیش کروں۔ حضرت ابراہیم نے کہا کہ نہیں مجھے کوئی حاجت نہیں ہے، کچھ نہیں کہنا ہے۔ حضرت ابراہیم سے جبرائیل علیہ السلام عرض گزار ہوئے، ابراہیم میں آپ سے چھوٹا ہوں، ممکن ہے کہ آپ مجھ سے کچھ نہ کہنا چاہتے ہو، لیکن آپ اپنے رب سے تو ڈائریکٹ عرض گزار ہو جائیں کہ اس آگ سے اللہ آپ کی حفاظت فرما دے۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام سے حضرت ابراہیم نے فرمایا کہ کیا وہ میرا رب یہ نہیں دیکھ رہا ہے کہ میں چند ہی لمحوں میں آگ میں ڈالا جانے والا ہوں؟ جانتا ہے وہ میرا رب جلیل کہ آگ میں پڑتا ہے اب اس کا خلیل۔ اتنا کہنا تھا، ابھی ادھر مکالمہ ہی چل رہا تھا کہ نمرود کے آدمیوں نے حضرت ابراہیم کو آگ میں پھینک دیا، ڈال دیا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام آگ کے شعلوں کے لپیٹوں کے اندر پہنچ گئے، اور پہنچتے ہی ادھر اللہ کا حکم آ گیا، قلنا یا نارو کونی بردا وسلاما علی ابراہیم، اے آگ ٹھنڈی اور سلامتی والی ہو جا حضرت ابراہیم پر۔ سلامتی کا لفظ اس لیے کہ اگر ٹھنڈی کا مطلب یہ تھا کہ بالکل ٹھنڈ ہو جانا بھی اذیت و پریشانی کا باعث ہوا کرتا ہے، لہذا اللہ کا حکم ہوا، قلنا یا نارو کونی بردا وسلاما علی ابراہیم، اے آگ حضرت ابراہیم پر ٹھنڈی اور سلامتی والی ہو جا۔ چند عرصے آپ اس میں رہے اور آپ نے یہ دیکھا کہ جب میں یہاں پہنچا ہوں تو یہ آگ ایسی گلزار ہو گئی کہ جیسے میں کسی باغ میں بیٹھا ہوا ہوں، خوشبودار پھول ہیں سامنے۔ عزیزان ملت اسلامیہ، اللہ پر بھروسہ اور توکل جب ہمارا مضبوط ہوگا تو اللہ کی مدد
مدد، اللہ کی اعانت ہم کو ضرور پہنچے گی۔ لہٰذا ہماری اور آپ کی عین ذمہ داری ہے کہ ان انبیاء کرام اولیاء کرام کے واقعات کو جب سنیں تو صرف اسے کہانی اور قصہ سمجھ کر نہ سنیں، بلکہ اس میں ہمارے لیے عبرت ہے۔ قرآن میں ہی آیا ہے کہ میں نے پچھلوں کے واقعات تمہیں اس لیے بتائے تاکہ تم اسے سمجھو اور اس کے مطابق زندگی گزارو، اللہ سے اپنا رشتہ ویسا ہی مضبوط رکھو جیسا کہ انبیاء کرام نے اولیاء کرام نے مضبوط رکھا ہے۔ اللہ سے دعا ہے ہمیں اور آپ کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔